میں اللہ پاک کا شکر گزار ہوں کہ آج اپنی سنگت کے ہمراہ گزارش یہ ہے کہ وہ جو خواہش تھی کہ کاش ہم یہ لوگوں میں ایک روزگار جو ہمارے وسیلے سے اللہ تعالیٰ ذات دے تو مجھے اس پہ فخر ہے۔ میں چونکہ ریلیٹڈ ہوں ایک ٹرانسپورٹ کے بزنس سے، بہت عرصہ پہلے بھی یہ پہاڑ موجود تھے، لیکن کبھی ایسا خیال نہیں آیا کہ یہاں پہ کوئی مائننگ کی جائے۔ اس کے باوجود کہ حاجی منشی خان صاحب یہاں پہ تشریف رکھتے ہوں گے کہ بہت پہلے 2 مہینے تھیں وہ چلاتے پھرے، آج بھی الحمدللہ وہ چلا رہے ہیں، یہ بھائی قادر خان بھی ان کے حصیدار ہیں۔ پھر اس کے بعد میں نے ایک دفعہ مائن الاٹ کروائی، لیکن کبھی دھیان ہی نہیں دیا، اتنا خیال ہی نہیں تھا۔ لیکن جب یہ پاک حمالیہ کا سلسلہ آیا، اس سے پہلے بھی یہاں پہ نظام صاحب یہ چلاتے رہے، ہمارے بھائی افضل خان ہیں وہ چلاتے رہے، تو یہ ضرور ایک خیال آیا کہ جہاں پہ لوگوں کو ایک روزگار، خصوصاً ہمارے یہ واڈرے بھائی ہیں یا اور یہ دلے والی کے سارے جو میرے بھائی ہیں، ایک اور وسیع پیمانے پہ ان کو ایک روزگار مہیا ہوئے گا، اور اس خوشی سے، اس جذبے سے میں اس ٹیم میں شامل ہوا۔ تو مجھ سے ذکر کیا بھائی قادر خان نے، سمیع اللہ بندیال نے کہ ہمیں بھی اس پروجیکٹ میں شامل ہونا چاہیے۔ آہستہ آہستہ آگے عامر ضمیر صاحب ایڈ ہوئے، ان کے ساتھ ہماری مشاورت ہوئی، تو یوں چلتے چلتے جس طرح تسبیح کے دانے جڑتے ہیں ہم جڑتے گئے۔ حاجی سکندر صاحب آ گئے، میرے بھائی یہ ظفر صاحب بیٹھے ہیں، بعد میں جس وجوہات پہ بھی یہ نہ رہے پارٹنرشپ میں، ویسے ہمارے یہ آنکھوں کے سامنے بیٹھے ہیں، سر کے ماتھے کے جھومر ہیں، جن کو اب بھی ہم یہ ویلکم کرتے ہیں۔ تو یہ جن دن سارا کچھ ہونے لگا لیز کے لیے، تو میں وہاں تک گیا جوراب، ہم سارے پارٹنر اکٹھے ہوئے، بھائی عرفان تھے، اسکندر صاحب تھے، حاجی سفراز صاحب تھے، عامر ضمیر وغیرہ وغیرہ تھے، تو میں ان کو چھوڑ کے واپس آ گیا۔ جب میں واپس آیا تو انہوں نے آکشن میں بیٹھنا تھا، چونکہ ہمارا فیصلہ تھا کہ عامر ضمیر صاحب کے نام پہ یہ آکشن کرائی جائے گی۔ تو جناب آکشن شروع ہو گئی، ٹیلی فونک میں رابطہ ایک بندے نے مجھ سے کیا، میرے بھائی نے، کہ باقی ساری تو ٹیم ہٹ گئی ہے، اب رہ گئے نیازی صاحبان اور ہم۔ میں نے کہا یار کون سی نیازی صاحبان ہے، سارے بھائی ہیں میرے، مجھے کو بتاؤ تو صحیح۔ تو انہوں نے کہا جی بھائی رشید خان اور بھائی وحید خان۔ میں نے کہا یہ تو مسئلہ ہی کیوں، ہم تو آپس میں بھائی ہیں، ہم ایک دوسرے کے علاوہ بولی کیسے دیں، انہوں نے لینی ہے تو وہ لے لیں، ہمیں دینی ہو تو ہمیں وہ دے دیں گے، بھائی کوئی ایشو نہیں ہے، یہ وہ بھی ہماری اپنی مائنڈ ہوگی، یہ اگر ہمارے پاس ہوگی تو میں نے کہا میری بات کروا۔ تو میں نے بھائی وحید خان، تو ایک دن میرے پاس آیا، کہتا ہے یار میں نے الحمدللہ توبہ طائب ہوتا ہے۔ میں نے کہا یار اس سے بڑی تو خوشی کی بات کو نہیں ہے۔ کہتا نہیں ایک وجہ بنی ہے۔ میں نے کہا وجہ بتاؤ۔ کہتے ہیں کہ جب میں جیل سے رہا ہو کے آیا تھا تو مجھے ایک بندہ ملا، اس نے مجھے کہا کہ یار یہ تو کام کیوں کرتا ہے؟ میں نے کہا یار بھوک ہوتی ہے، میں اپنے پیٹ کی خاطر یہ کرتا ہوں۔ کہتا ہے تم مسلمان ہو؟ اس نے کہا ہاں جی میں مسلمان ہوں۔ یہ تمہارا یقین ہے کہ رزق اللہ نے دینا ہے؟ اس نے کہا یقین ہے۔ اس نے کہا جب رزق اللہ نے دینا ہے تیرے پاس میں تو صرف اتنا ہے کہ حلال کر کے کھا یا حرام کر کے کھا۔ کہتا ہے وہ دن گیا میں حلال کر کے کھاتا ہوں اور اللہ نے میرے وہ جس طرح کہتے ہیں چھپڑ پھاڑ دیا، اللہ نے چھپڑ پھاڑ۔ تو میرے بھائی رزق حلال کماؤ، اور آپ لوگ بھی ہمارے پارٹنر ہیں، یہ صرف پاک منرلز تو ہم ہیں ہی ہیں، لیکن آپ لوگ آپ کی وساطت سے یہ سارا سلسلہ چلنا، ایک چین ہے، آپ اس کے حصہ ہو، جو چاہے مزدور ہے، چاہے وہ ڈسٹریبیوٹر ہے، چاہے وہ انویسٹر ہے، وہ بھی ہمارے اس ٹیم کا حصہ ہے۔ آپ کو ویلکم کرتے ہیں، آپ آئیں اور دیکھیں، اور انشاءاللہ آپ کو یہاں پہ کوئی 2 نمبری نظر نہیں آئے گی، کوئی کسی کے ساتھ غلط بیانی نظر نہیں آئے گی، اور آپ اس کے لیے دعا بھی کریں اور دوا بھی ہے، آپ ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لے کے چلیں گے۔ بھائی وحید خان آپ کا بہت مہربانی ہے کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے۔ کل میں ان کو کہا ہے کہ آپ نے نہیں آنا تو میں نے بھی نہیں جانا، یہ میں نے مجبور کرنے پہ، ورنہ تو وقاص بھی آ رہا تھا، تو الحمدللہ یہ آئے، میاں نیاز صاحب کو ریکویسٹ کی، وہ تشریف لائے،
میاں شکیل منو صاحب کو بھی ریکویسٹ کی تھی، وہ بھی میرا خیال ہے ان کی طبیعت نہیں ٹھیک، اس وجہ سے نہیں آ سکے۔ سیف اللہ خان کو کہا، شیخ صاحبان کو بھی انوائٹ کیا تھا، وہ بھی میرا خیال ہے سیف اللہ تو آئے ہوئے ہیں لیکن وہ شیخ صاحبان شاید مصروفیت تھی ان کی۔ باقی جو بھی ہے ہم حاضر ہیں، کوئی ہمارے لیے کوئی حکم ہو آپ لوگوں کا تب بھی حاضر ہیں۔ باقی یہ روڈز ہیں، یہ رفیع اللہ خان صاحب اللہ کرے کوئی اقتدار ہمارے ہاتھ میں جائے تو یہاں کارپوریٹ درود کی نہریں نکالیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بہت مہربانی، خدا حافظ۔ تو ایک دن میرے پاس آیا، کہتا ہے یار میں نے الحمدللہ نا توبہ طائب ہو گیا۔ میں نے کہا یار اس سے بڑی تو خوشی کی بات کوئی نہیں ہے۔ کہتا نہیں ایک وجہ بنی ہے۔ میں نے کہا وجہ بتاؤ۔ کہتے ہیں کہ جب میں جیل سے رہا ہو کے آیا نا تو مجھے ایک بندہ ملا، اس نے مجھے کہا کہ یار یہ تو کام کیوں کرتا ہے؟ میں نے کہا یار بھوک ہوتی ہے، میں اپنے پیٹ کی خاطر یہ کرتا ہوں۔ کہتا ہے تم مسلمان ہو؟ اس نے کہا ہاں جی میں مسلمان ہوں۔ یہ تمہارا یقین ہے کہ رزق اللہ نے دینا ہے؟ اس نے کہا یقین ہے۔ اس نے کہا جب رزق اللہ نے دینا ہے تیرے پاس میں تو صرف اتنا ہے کہ حلال کر کے کھا یا حرام کر کے کھا۔ کہتا ہے وہ دن گیا میں حلال کر کے کھاتا ہوں اور اللہ نے میرے وہ جس طرح کہتے ہیں چھپڑ پھاڑ دیا، اللہ نے چھپڑ پھاڑ۔ تو میرے بھائی رزق حلال کماؤ، اور آپ لوگ بھی ہمارے پارٹنر ہیں۔ یہ صرف پاک منرلز تو ہم ہیں ہی ہیں، لیکن آپ لوگ آپ کی وساطت سے یہ سارا سلسلہ چلنا ایک چین ہے، آپ اس کے حصہ ہو۔ جو چاہے مزدور ہے، چاہے وہ ڈسٹریبیوٹر ہے، چاہے وہ انویسٹر ہے، وہ بھی ہمارے اس ٹیم کا حصہ ہے۔ آپ کو ویلکم کرتے ہیں، آپ آئیں اور دیکھیں، اور انشاءاللہ آپ کو یہاں پہ کوئی دو نمبری نظر نہیں آئے گی، کوئی کسی کے ساتھ غلط بیانی نظر نہیں آئے گی، اور آپ اس کے لیے دعا بھی کریں اور دوا بھی ہے۔ آپ ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لے کے چلیں گے۔ بھائی وحید خان آپ کا بہت مہربانی ہے کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے۔ کل میں ان کو کہا ہے کہ آپ نے نہیں آنا تو میں نے بھی نہیں جانا، یہ میرے مجبور کرنے پہ، ورنہ تو وقاص بھی آ رہا تھا۔ تو الحمدللہ یہ آئے، میاں نیاز صاحب کو ریکویسٹ کی، وہ تشریف لائے۔ میاں شکیل منو صاحب کو بھی ریکویسٹ کی تھی، وہ بھی میرا خیال ہے ان کی طبیعت نہیں ٹھیک، اس وجہ سے نہیں آ سکے۔ سیف اللہ خان کو کہا، شیخ صاحبان کو بھی انوائٹ کیا تھا، وہ بھی میرا خیال ہے سیف اللہ تو آئے ہوئے ہیں لیکن وہ شیخ صاحبان شاید مصروفیت تھی ان کی۔ باقی جو بھی ہے ہم حاضر ہیں، کوئی ہمارے لیے کوئی حکم ہو آپ لوگوں کا تب بھی حاضر ہیں۔ باقی یہ روڈز ہیں، یہ رفیع اللہ خان صاحب اللہ کرے کوئی اقتدار ہمارے ہاتھ میں جائے تو یہاں کارپوریٹ درود کی نہریں نکالیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بہت مہربانی، خدا حافظ۔ بھائی ادھر ہم اور ادھر آپ، اور آپس میں ہم جوڑ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے تو پتہ نہیں کہ آگے آپ ہیں۔ میں نے کہا نہیں یہ تو ہماری ایک ٹیم ہے، سارے اکٹھے ہیں، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ ہیں آگے۔ تو انہوں نے اب کیا کریں؟ میں نے کہا اکٹھے کر کے لے لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں، ایک بلاک ہے اور ایک بی بلاک ہے۔ میں نے کہا بس ٹھیک ہے۔ تو وہ دونوں عامر ضمیر کے نام، وہ بھی بھتیجے، وقاص خان ہے، یہ بھی میرے بھائی رشید خان کے بیٹے ہیں، یہ بھی میرے بھتیجے۔ تو ہم نے وہ دونوں بلاکوں کو مکس کر لیا، اور الحمدللہ آج ہم وہ دونوں بلاکوں میں دونوں پارٹنر بیٹھے ہیں، اور الحمدللہ ہم نے جس طرح بھی وحید خان بھائی نے کہا کہ مل کے ہم نے اس علاقے کو سر سبز اگر ہو سکا تو ضرور کریں گے، نہیں تو روزگار کے لیے جو کچھ ہم سے ہو سکا انشاءاللہ ہم کریں گے۔ باقی اس کے علاوہ بھائی وحید خان نے کچھ خطاب مجھے دیے۔ بھائی میں تو حقیر سا بندہ ہوں، میں نہ شیر کلوانے کے اہل ہوں نہ ٹائگر کلوانے کے اہل ہوں، یہ آپ کی محبت ہے کہ آپ نے مجھے ان القاب سے نوازا، لیکن بھائیو میں تو بڑا ہی عاجز سا بندہ ہوں، بس اللہ سے ہر وقت رو کے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ جو رہ گئی ہے وہ عزت سے گزر جائے، بس اس کی رحمت ہے، اور آئندہ بھی اسی کی رحمتوں کا محتاج ہوں۔ باقی میری طرف سے خصوصاً بھائی عمر ایاد نیازی کو، جس طرح کے تمام بھائیوں نے ابھی بتایا ہے کہ انہوں نے، اور بالکل میرا بیٹا ہے شیر اعظم، انہوں نے مل کے، باقی تو ساری ہماری ٹیم ورک ہے، ساری ٹیم نے اپنا اپنا رول ادا کیا، لیکن انہوں نے دن رات محنت کر کے، وہ کہتے ہیں نا کہ پہاڑ تے جانا تو پہاڑ جو حوصلہ بھی چاہیے، پہاڑ نو جو متھا دیونا، انہوں نے پہاڑ کو متھا دیا، ان کے میں حوصلہ تھا، انہوں نے نہ رات دیکھا نہ دن دیکھا، پوری ٹیم، چاہے حمزہ صاحب تھے، چاہے ہمارے جان خان بھائی ہیں،
اسی طرح جو بھی ان کی ساری ٹیم تھی انہوں نے، اور آج اس پائے تکمیل تک پہنچ گئے کہ مائن کے موت بھی کھل گئے، رستے بھی بن گئے۔ ہم تو میرے بھائی سلیپنگ پارٹنر ہیں، آ جاتے ہیں، ان کو دعائیں دے جاتے ہیں۔ لوگوں کے ہم خوش تب ہوں گے جب یہ لوگوں کو روزگار مہیا کریں گے، دینے والا اسی کی ذات ہے، لیکن اس وقت خوشی ہوگی کہ جس وقت تمام لوگ آپ کی ان مائنوں سے مستفید ہوں گے۔ اور میں اپنے علاقے کے لیے ہمیشہ بھی دعا کرتا ہوں، دیکھیں میری ٹرانسپورٹ کا بزنس، میں ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہوں کہ اپنے علاقے کے بندوں کو ایڈجسٹ کیا جائے، اور میرا سٹاف آپ جتنا دیکھیں گے، چاہے وہ کلیریکل سٹاف ہے، چاہے کوئی کنڈکٹر ہے، چاہے ڈرائیور ہیں یا آرڈے مینیجر ہیں، میکسیمم لوگ میرے اپنے علاقے کے ہوتے ہیں، کیونکہ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میرا علاقہ جو ہے ان کو روزگار ملے۔ اگر میری وساطت سے اللہ نے مجھے اہل کیا ہے تو مجھے اس سے بڑا فخر کوئی نہیں۔ باقی میرے چھوٹا بھائی ہارون ہے، وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، تو الیکشن لڑنے کے اعلان سے پہلے MNA کا میں نے اسے کہا، ہارون اگر تمہیں اس بات کی خواہش ہے کہ تم نے جانا ہے اسمبلیوں میں بیٹھنے کے لیے تو میرے بھائی کبھی نہ لڑنا۔ اگر تمہیں یہ خواہش ہے کہ آپ نے حقوق العباد نبھانی ہے، لوگوں کو درد دکھ کو سنبھالنا ہے، لوگوں کے مسائل کو سنبھالنا ہے، تو پھر ضرور الیکشن لڑو ان مسائل کی خاطر، ان کے دکھوں کو سنبھالنے کے لیے۔ اگر اسمبلیوں میں بیٹھنا ہے اور چودھری باڑھ کے بیٹھنا ہے تو پھر نہ جائیں، اور الحمدللہ، اور دوسرے جھوٹ کسی کے ساتھ نہیں کرنا۔ ایک دفعہ زندگی میں میرے بیٹے نے، حالانکہ الحمدللہ وہ میرے شہر اعظم سے بڑا بیٹا ہے، وہ ایک کوئی بات تھی تو اس نے نا ڈر کے مارے یہ جیسے جھوٹ بول دیا۔ یقین کرے میں 6 مہینے اس کے ساتھ نہیں بولا کہ تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں کیا۔ تو بات یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں آپ بھائیوں کو بھی یہ گزارش کروں، نیت پہ سارا دار و مدار ہے۔ میرا ایک دوست تھا، وہ مطلب اس کے